آج ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ٹویٹر پر کسی نے پوسٹ کی تھی، جس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور سے کوئی غالباً صحافی یہ سوال کر رہا تھا کہ جس طرح پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پنجاب پولیس کی وردی پہنی ہے، کیا آپ خیبر پختونخوا پولیس کی وردی پہنیں گے؟ اس کے جواب میں امین گنڈا پور نے کہا کہ پہلے تو مسکرائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو اور بھی بہت سارے کام کرتی ہیں، کیا وہ میں بھی وہ کام کروں؟ بات یہ دوستو کہ یہ جملہ اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی آدمی ہوتا تو یہ جملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس جملے کا سیاق دیکھیں نا تو وہ ہمارے سماج کا ایک عمومی رویہ ہے۔ ہم کسی بھی خاتون کو، کسی بھی عورت کو، کسی بھی عہدے پر دیکھیں تو ہم وہاں انسان نہیں دیکھتے، وہاں ایک جنس دیکھتے ہیں، کمتر جنس۔ معاشرے میں عورت دشمن جو جذباتی ایک بیانیہ ہے، یا عورت دشمنی پر مبنی جو ایک پورا رویہ ہے، اس کا عکس ہے یہ۔ اور پھر یہاں پی ٹی آئی تو خیر اس کی ایک ایکسٹریم پر لے جاتی ہے اس پورے معاملے کو۔ ان کا تو جملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اختلاف کرے گا تو وہ آپ کی ماں یا بہن پر بات کر رہے ہوں گے، اور اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ تو پھر اس کے ساتھ تو کریں گے ہی، کیا نہیں کریں گے۔ مزے کی بات ہے، اس پر میں نے لکھا تو نیچے پی ٹی آئی کا ایک پورا نظر آیا کہ وہ اس کے ساتھ ہیں اس جملے کے، یعنی وہ ان کی رویہ یا وہ اس امین گنڈا پور صرف اکیلا نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے یہ جماعت ہے، بنیادی طور پر یہ جماعت اس بیانیے کے ساتھ ہے۔ لیکن اس بیانیے کو سمجھنے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا ہمیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو آج کی ایک تاریخ، یوں سمجھے کہ برباد کردہ نسل کا نام ہے، لیکن اس سے پیچھے سے ہی معاملہ چل رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ فاطمہ جناح جب اقتدار میں آئیں، یا اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے سیاست میں آئیں اور اقتدار میں آنے کے لیے انہوں نے صدارتی مہم کا آغاز کیا تھا، صدارتی انتخابات میں وہ ایوب خان کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں، تو ان کا انتخابی نشان تھا لالٹین، اور اس دور میں کتیا کے گلے میں لالٹین باندھ کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ فاطمہ جناح کتیا ہے۔ پھر یہی نہیں، پاکستان میں سیاست میں جو بھی خواتین آئی ہیں ان پر اسی انداز کے حملے کیے گئے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بدترین کردار کشی ہم نے دیکھی ہے۔ اس میں اس وقت نون لیگ، جو آج کی نون لیگ ہے، اس کے کئی رہنما شامل تھے 90 کی دہائی میں، جو اسی انداز کے جملے کہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہمارے معاشرے میں صرف سیاستدان نہیں، بلکہ زندگی کے مختلف شعبہ جات سے جڑے ہوئے تمام تر افراد جو خواتین کو دیکھتے ہیں نا اپنے شعبوں میں، ان کا رویہ کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاتون ہے، جب وہ اپنے ڈرائیور کو یہ کہے گی، وہ چیف ہے کسی محکمے میں، کسی شعبے میں، وہ اپنے ڈرائیور کو کہے گی کہ آپ اس طرف لے لیں، تو اس کا جو رویہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عورت ہو کے مجھے بتا رہی ہے۔ بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی یہ رویہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ انتہائی درجے پر ہے۔ بات یہ ہے کہ خاص طور پر 80 کی دہائی میں پاکستان میں جو مذہبی شدت پسندی پیدا کی گئی، اور خاص طور پر مذہبی شدت پسندی میں وہ بیانیے جو عورت کو کمتر بیان کرنے کے لیے درکار تھے، انہیں تشریحات کا لبادہ اڑوا کے جو معاشرے میں ایک بنیاد رکھی گئی کہ عورت کو کسی نہ کسی طور پر ہم نے کمتر ٹریٹ کرنا ہے، وہ رویہ آج تک موجود ہے، بلکہ موجود کیا، بڑھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی شخص کی سیاست پر اختلاف ہے تو وہ کھل کر اختلاف کیجئے۔ ذات پر اختلاف کب آتا ہے؟ اور پھر یہی نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ اکراس دا بورڈ ہے یہ معاملہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کے کئی ایسے رہنما تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کی کئی سیاسی رہنماؤں پر اسی انداز کے، خواتین پر اسی انداز کے جملے کسے، ٹریکٹر ٹرالی یا پیلی ٹیکسی اور اس انداز کے جملے ہم سنتے رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے صاحبوں کہ بنیادی طور پر یہ پوری قوم یا اجتماعی طور پر ایک سٹنٹ گروتھ کا شکار ہو گئی ہے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، یہ ہر روز پیچھے جا رہے ہیں۔ صحافی، سیاستدان، قانون ساز، جج، جرنیل، یہ سب ایک خاص اپنی ہی دنیا میں رہ رہے ہیں، جبکہ دنیا آگے نکل چکی ہے بہت۔ دنیا میں تو حالات یہ ہیں کہ آج امین گنڈا پور نے جو بیان دیا ہے، یقین کیجئے کہ اگر کسی مہذب معاشرے میں یہ بیان دیا جائے تو یہ بندہ نہ صرف اپنے عہدے سے جائے گا بلکہ جیل میں جائے گا۔ یہ اتنا، اور اس کا پھر
سیاسی، یہاں سمجھے کہ سیاسی طور پر جو سیاسی کریئر ہے نا وہ یہیں ختم ہو جائے گا. عوام رد کر دیں گے بنیادی طور پر، عوام ہی ایسے بندے کو کبھی آنے نہیں دیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عوام کی بڑی تعداد پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ اس کے حق میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر خواتین بھی شامل ہیں. ان کو یہ نہیں پتا. اب یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کا آج کا موقف میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آج آپ مریم نواز پر بات ہوئی ہے تو آج بات کر رہے ہیں، تو پہلے بھی کی تھی. جب بشرا بی بی پر غلط جملے بول رہے تھے ہم تو تب بھی کہہ رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ کہ اس وقت بھی اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہر غلاظت کی ایک مثال موجود ہے پہلے سے، اور ہر غلیظ آدمی پچھلی غلاظت کی مثال کو اپنی آج کی غلاظت کے طور پر، اس کے جواز کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور اگلا ایک اور غلیظ آدمی آج اس غلیظ آدمی کی غلاظت اور گٹر اور تعفن کو مثال بنا کر ایک اور غلاظت کرتا ہے. اگر آپ کو 35 سال پہلے کے جملے 90 کی دہائی کے بے نظیر کے لیے استعمال کیے جانے والے جملے آپ کو درکار ہیں آج کی غلاظت کے لیے، یا 90 کی دہائی میں یہی جملے بازیاں وہ فاطمہ جناح کے حوالے سے کی جانے والی جملے بازیوں کو استعمال کر کے کی جاتی تھی. آج گالی دینے کے لیے اگر آپ کو 70 کی دہائی میں بھٹو نے بھی تو گالی دی تھی، 90 کی دہائی میں نواز شریف نے بھی تو یہ کہا تھا. یہ کیا جواز ہیں، یہ کیا غلاظتیں ہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو وہ اس کو کہنا چاہیے بھائی مریم نواز کی سیاست سے میں اختلاف کرتا ہوں، مگر یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا بکواس ہے، یہ کیا غلاظت ہے. لیکن نہیں، معاملہ یہ کہ یہ پوری نسل کو غلاظت میں مبتلا کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کے حامی اس کے حق میں جملوں کے، اور کل جب یہی جملے ان کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر یہ روئیں گے بھی جیسے آج رو رہے ہیں. یہ معاملہ یہ کہ جو آج آپ ظلم کر رہے ہیں نا، آج پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے جس پر یہ رو رہے ہیں، یہ خود اپنے دور میں یہ ظلم کر رہے تھے. جب ہم ان کو روک رہے تھے تو یہ کہا کرتے تھے اس دور میں کہ جی فوج اور سیاستدان پہلی دفعہ ایک پیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب تو یہ ہائبرڈ رجیم بن گیا ہے. اور آج کیا کہہ رہے ہیں تو پہلے بھی تو بنتا تھا. یعنی معاملہ یہ ہے کہ اب اس وقت بدقسمتی دیکھیے، اس وقت جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو ظلم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، اصولی طور پر آپ یہ کہیں گے نا کہ یار زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، لیکن سچ یہ ہے کہ جو زیادتی ہو رہی ہے اگر ان کو اقتدار مل جائے اس سے زیادہ زیادتی پھر کریں گے. یہ ایک ہی ہے، یہ اس غلاظت ہی کا ایک تسلسل ہے کہ کوئی بھی اس وقت ملک میں سیاستدان وہ اقتدار میں آئے، یہ غلاظت ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی بنیاد میں غلاظت پیدا ہو گئی ہے. اور وہ کیسے ختم ہوگی؟ وہ بنیادی سوال سے ختم ہوگی. جب تک آپ کسی بھی پارٹی کے آدمی ہیں، آپ کا رہنما وہ آپ کا پیغمبر نہیں ہونا چاہیے. آپ کا رہنما اس کو کوئی آپ نے ولی کا درجہ نہیں دینا چاہیے. اس کو صرف سیاسی رہنمائی سمجھے. عمران خان کوئی پیغمبر تو ہے نہیں، نہ اس پر وحی اترتی ہے. اس کے اندر 85 اچھی باتیں ہوں گی، 85 خراب باتیں ہوں گی. نواز شریف کے اندر 85 اچھی باتیں ہوں گی، 85 خراب باتیں ہوں گی. مثال کے طور پر نواز شریف جب آئے اور انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہماری خواتین تو اس طرح آرام سے بیٹھتی ہیں، پی ٹی آئی کی خواتین کی طرح ناشتی نہیں ہے. کس نے اختلاف نہیں کیا؟ کس نے تنقید نہیں کیا؟ ہم نے کی. میں نے کم سے کم 5 ٹویٹ کیے ہوں گے، ایک ویلاگ بھی کیا اس بات پر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ نادرست بات کرتا ہے، اس معاملے میں پی پی بہت اچھی ہے، پیپلز پارٹی. ان کے ہاں آپ کو عموماً اس انداز کی جملے بازی نظر نہیں آتی. وہ سیاسی اختلاف کرتے ہیں اور ویسے ہی ہونا چاہیے. سیاسی اختلاف وہ کسی بھی صورت میں آپ کے صنف پر حملے یا معذوری پر حملے. اور خادم رضوی جی کا کیا ہے، وہ جی لنگڑا ہے، یا عمران خان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا گولی لگ گئی ہے اب وہ لنگڑا ہے. عمران خان کا لنگڑا ہونا اگر آپ کا اختلاف ہے، یا خادم رضوی کا لنگڑا ہونا اگر آپ کے لیے اختلاف کی وجہ ہے، پھر تو آپ کو خود کسی نفسیات دان سے، کسی ماہر نفسیات سے دوائی لینی چاہیے. اس کا مطلب کہ آپ مینٹلی سٹیبل نہیں ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے اختلاف کو سیاسی رکھیے. مریم نواز یا مراد علی شاہ یا کوئی بھی سیاستدان اس کی سیاست سے اختلاف کریں، اس کی جنس سے، اس کی معذوری سے، اس کے رنگ سے، اس کی نسل سے یہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اور جو یہ اختلاف کر رہا ہے وہ اختلاف نہیں کر رہا، اصل میں وہ اپنی تعلیمی قابلیت، اپنی ذہنی سطح یہ پیش کر رہا ہے. پی ٹی آئی کے لوگ خود سے سوال کریں. امین گنڈا پور کا یہ جملے بازی یہ کسی آدمی کے لیے نہیں ہو سکتی تھی. یہ کسی آدمی کے لیے کبھی استعمال نہیں کریں گے یہ لوگ. آدمی کے لیے بھی استعمال کریں گے تو اس کی بہن، اس کی ماں، اس کی کسی گھر کی عورت کے لیے استعمال کر رہے ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت ہی غلیظ اور گھٹیا طرز کی روایت ہے. اس سے
پی ٹی آئی کے دوستوں کو خود ہی سوال پوچھنا چاہیے، لیکن وہ سوال پوچھنے کی بجائے میں تو حیران رہ گیا کہ اس کے نیچے جو میرا ٹویٹ تھا اس کے نیچے انہوں نے تفصیل سے اس کے حق میں لکھا کہ یہ ٹھیک کیا ہے۔ تو اگر ٹھیک کیا ہے صاحب تو پھر تو ختم ہو گیا معاملہ، پھر تو اس غلاظت کا تسلسل جاری رہے گا۔ آج آپ یہ گالیاں دے کے جواز دے رہے ہیں، کل کوئی آپ کو بھی، آپ کی بہنوں کو بھی اس طرح گالیاں دے گا، یہ تو معاملہ چلتا رہے گا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ ہمیں ایک طرف بتایا جاتا ہے جی پاکستان میں تو خواتین کا بڑا احترام ہے، جتنا احترام ہمارے یہاں ہے اتنا تو پوری دنیا میں کسی خاتون کا نہیں ہوتا، کسی معاشرے میں نہیں ہوتا۔ وہ اسلام نے سارے حقوق بھی دے دیے ہیں صاحب، دیکھیں نا عاطف صاحب، اسلام نے سارے حقوق، کون سے حقوق کی بات کرتے ہیں، سارے حقوق مل گئے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ بحث ہو کہ عورت اس عہدے پر کیسے بیٹھ گئی ہے، یا کوئی عورت اگر ہو تو اس سے اختلاف ہو ہی اس بات پر کہ اس کی ذات کو نشانہ بنایا جائے، اس کے کردار کو نشانہ بنایا جائے، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ وہ معاشرہ کہاں ہے، اس معاشرے میں عورت کے حقوق کیا ہیں، اس معاشرے میں عورت ایک کموڈٹی سے زیادہ کیا ہے، اور جو شخص یہ جملے بازی کر رہا ہے اس کی ذہنی سطح کیا ہے، اور جو اس کا جواز دے رہا ہے وہ کتنا غلیظ آدمی ہے۔ تو اگر آپ نے ماسز کو ایک غلاظت میں مبتلا کیا ہے صاحب، تو صاحب اگر آپ نے پورا معاشرہ ہی گٹر بنا دیا ہے تو اب اس کا پھر شکوہ تو نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ہم جیسے لوگ صرف آپ کو بتا ہی سکتے ہیں کہ آپ ایک گٹر میں رہ رہے ہیں، تعفن ہے، اور آپ کے بچوں، خاص طور پر جو آپ کی بچیاں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ ایک ایسا معاشرہ جس میں عورت ہونا ہی گالی بنا دیا جائے، وہ معاشرہ کسی صورت آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس کا آگے بڑھنا ایک معجزہ ہوگا، اور معجزے اب ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری رائے میں جب یہ جملے بازی سنا کریں، کوئی کتنا ہی عزیز آپ کا لیڈر ہو، سوال ضرور کریں۔ وہ عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کا جی کہ وہ عورتیں کپڑے ایسے پہنتی تو آدمی کو روبوٹ تھوڑی ہے۔ یہ غلیظ سوچ ہے، اور یہ اس سوچ سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی بھی آپ کا رہنما ہے، اس کو کسی صورت میں ایسے معاملے پر وہ بچت نہیں ہونا چاہیے، اس پر کڑی تنقید کریں۔ امین گنڈا پور کو میری رائے میں اس جملے پر اس سے یہ عہدہ لے لینا چاہیے، کیونکہ اس ایسے آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں عورتوں کے مستقبل، ان کی زندگیاں وہ نہیں سونپی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا میں معلوم نہیں کن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، کس سوچ کے لوگ ہیں، کس جذباتی لہر میں آ کے ان کو ووٹ دے دیا ہے، لیکن میری رائے میں یہ مینٹلی فٹ نہیں ہے ان عہدوں کے۔ جو شخص کسی عورت کے بارے میں اس انداز کی جملے بازی کر رہا ہے، اس کو کیسے اس عہدے پر ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ امین گنڈا پور نے ٹھیک بات کی ہے؟ کیا کسی عورت کو اسی طرح کردار پر بات کرنا چاہیے، اس کی ذات پر بات کرنا چاہیے، اس کی سیاست سے اختلاف کرنے کی بجائے اس کی ذات سے اختلاف کرنا چاہیے؟ کیا عورت کو ہدف بنانا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔